آپ نارملی دیکھتے ہوں گے جو نشئی ہوتے ہیں، نشئی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، اس طرح کی چرس، افیون، بھنگ وغیرہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایون سگریٹ پینے والے بھی، اگرچہ اس طرح کے لوگوں کو وہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ جو بڑے نشے ہیں یہ لوگ تو بےچارے کہیں کے نہیں رہتے. ان سے اگر پوچھا جائے شاید 95% سے زیادہ ایسے ہوں جو کسی نہ کسی دوست کی وجہ سے، ابتدا وہیں سے ہوئی، دوست کی وجہ سے اس میں پڑ گئے اور اس دوست نے ان کی زندگی برباد کر دی. بیچارہ وہ پتہ نہیں خود کہاں ہوگا، دوست بھی نشئی بن گیا، ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا، گھر سے نکال دیا گیا، کام کاج کا نہیں رہا، جاب چھوٹ گئی، سب لوگ چھوٹ گئے، شادی ہو گئی تھی تو بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بالکل بندہ کہیں کا نہیں رہتا، صرف اسے گندے دوست کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو یہ نہیں کہ ایک پی رہا ہے تو یہ چھوڑے، سب چھڑوائیں، لیکن یہ عادت میں زیادہ آ جائے گی، یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو دوست ہوتے ہیں آپ کے گھر کے اندر، ایون سگریٹ ہو گئی، گٹکا کھانا، پان کھانا، نسوار اور جو بھی اس طرح کی بھی چیزیں، اگرچہ ان سے نشہ بعض چیزوں سے نہیں چڑھتا، لیکن یہ ایسی ایڈکشن بن جاتی ہیں، بیچارے برا سمجھا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ جو شریف لوگ ہیں وہ پان کھانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ دیکھیں بیچارے بعض لوگ ان چیزوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے. آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً اسی کی دکان پہ چلے آئیں گے. ان کو جو ہے نا روزے بعض اوقات اس لیے نہیں رکھ پاتے کہ یار طلب ہوگی، سگریٹ کے بغیر دن نہیں گزرتا ہے. بعض ماشاءاللہ رکھ لیتے ہیں تو میں نے ایسا دیکھا ہے، افطار وہ بندہ سگریٹ سے کرتا ہے، پانی بھی پیتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے کو سگریٹ فوراً چاہیے ہوتی ہے. بیچارہ اسموک کرے بغیر اس کو چلتا نہیں، کہتا ہے دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس سے بند کر رہا ہے، اسی سے کھول رہا ہے. ہاں یہ ایسا ہوتا ہوگا. اب اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، وہ بندہ کتنا خود بھی انٹرنلی پریشان ہوگا. اور رمضان میں تو ایسا ہے کہ جو لوگ اس نشے میں یا پھر اس قسم کے معاملات میں، یہ رمضان آپ کے پاس ایسا مبارک مہینہ آیا ہے کہ آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اتنے گھنٹے رہ سکتے ہیں، اور دوست کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، برے دوستوں کو بھی چھوڑنے کا یہ بننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بری صحبت کو، پرانے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب یہ میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں حضرت، آپ کے دوست کیسے ہوں، کیا ہے، ذرا اگر آپ دکھائیں ذرا قریب کر کے. تو یہ ٹھیک ہے، کیا ہے بھائی؟ عارف بھائی نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے عارف بھائی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی بتا سکتے ہیں کیا لکھا ہے آپ کی شاید کو. 13. ہاں بھائی عدنان شیخ بھائی 13 ٹھیک ہے. بی بی لگ رہا ہے جی. آپ اچھا کوئی کہہ رہا ہے ڈبلو لگ رہا ہے، ڈبلیو بھی ہے، ڈبلیو کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایم کچھ ہی ہو جائے گا، کچھ ایم بھی بن سکتا ہے، 13 بھی ہے. اچھا لکھا میں نے. تو اب یہ کہ آپ بتا دیں کیا لکھا ہے. اب سب کی اپنی اپنی رائے آ رہی ہے نا. اگر اس پہ کال بھی لیں تو کوئی کہے گا کہ بھائی بی ہے، کوئی کہ 1 لکھ دیا، کوئی کہ 3 کہے گا، کوئی 13، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا. الگ الگ باتیں آتی رہیں گی. یہ ہے کیا، یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا، کہ سب کی اپنی اپنی رائے آ رہی ہیں. اور اب بتانا ہے جی اب کیا ہے یہ. جی اب واضح ہو گیا بی ہے. اب واضح ہو گیا کہ جب اس کے دائیں اور اس کے بائیں واہ آئے تو یہ پتہ چل گیا یہ بی ہے. لیکن جب دائیں بائیں نہیں تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا. تو آپ اپنے دائیں اور بائیں اچھے دوست بنائیں، اچھوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اے اور سی کو لگا لیں. جی اے اور سی کو لگائیں تو آپ کی پرسنالٹی. اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ گیدرنگ ہوتی ہے تو جہاں ایک گیدرنگ میں ایک رواج چل پڑے، جیسے بال کا کہ بھائی اس قسم کے، اس فیشن کے بال ہیں تو وہ دوست سارے اسی قسم کے. پھر کہیں عید آ رہی ہے تو ایک جیسے کپڑے. پھر یہ ہوتا ہے کہ موبائل، بعض گیدرنگ میں ہوتا ہے کہ دوستوں میں ہوتا ہے کہ دوست ہوتے ہیں سب کے پاس جو ہے بہترین قسم کا موبائل ہوگا، تو وہ چل پڑتا ہے. کاش یہ یوں ہو جائے کہ سب با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر یوں دعوت دیتے ہیں کہ یار ظہر کی نماز میں ملتے ہیں. یہ بھی انداز ہے نا، ملنا تو ہے. تو کہ دوست ہمارے اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ظہر کی دعوت تو اسپیشل رمضان میں دینی چاہیے. جی بالکل جی. یہ ظہر فجر کے اس میں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ فجر جو ہے نا وہ عام دنوں میں فجر مشکل ہے جی، اور رمضان میں ظہر کی نماز جماعت سے مشکل ہے. اچھا کئیوں کے لیے تو ظہر کی جماعت جو ہے نا اس کی اسپیشل دعوت دینی چاہیے کہ ظہر کس مسجد میں پڑھیں گے. ہاں چلے ملتے ہیں. ظہر ہو گئی، مغرب ہو گئی، انداز گفتگو بدل جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، 1 گھنٹے بعد ملتے ہیں. تو جو نمازی ہوں گے تو ان کی زبان پہ بار بار یہ جملہ آتا ہے ظہر کے بعد، ظہر کے بعد، فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی. صاحب میں نے ایک دوستوں کی چیٹنگ دیکھی، اتفاق سے نظر پڑی، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈسکشن کر رہے تھے اس پر انٹرنیٹ کے ذریعے کہ عید کے بعد کچھ پلانز کر رہے تھے گناہوں کے حوالے سے. تو وہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا کہ یار مجھے عید کے بعد یہ کرنا ہے، میرے ساتھ سب جوائن ہو جاؤ اور اس پہ پلان کرنا ہے. میں سوچ رہا تھا یار ان بیچاروں کو
رمضان شریف کی کیا یہ کر رہے ہوں گے یا رمضان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد کے لیے یہ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ گندے کام، برے کام، خراب کام کرنے، تو یہ کیسی دوستی ہے؟ کوئی دوست ان میں سے یہ بول نہیں رہا تھا، میں نے چند میسیجز اتفاق سے پڑھ کے گزر رہا تھا تو پڑھ لیا، وہ ایک ایسی چیٹنگ تھی، اوپن چیٹنگ، اس میں جو ہے نا وہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ یار رمضان میں کم از کم طے تو نہ کرو، پلان تو نہ کرو، تمہارے دل میں تو نکالنے کی کوشش کرو. کوئی دوست نہیں تھا بلکہ سپورٹ کرنے والے تھے کہ ہاں یہ میں بھی ہوں مجھے بھی لکھ لو، میرا بھی. اور یہ جلدی آ جاتے ہیں، یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے، بس بھی بھر جائے گی گاڑی. چھوڑے کیسے ایسی دوستی کو جو واقعی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، میرا میرج ریلیشن خراب ہو رہا ہے، میرے ماں باپ مجھے کوستے رہتے ہیں، میں معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں ایسے دوست کو کیسے چھوڑوں؟ دیکھیں جب تک وہ انہی کے درمیان موجود رہیں گے نا، جو بھی شخص اپنے جو ارد گرد کے 5-6 افراد ہیں ان کے درمیان جب اس نے رہنا ہے تو پھر اس کو اس طرح کی سوچ وہ جلدی آتی بھی نہیں ہے، وہ خیال بھی نہیں ہے، وہ سمجھا سارا معاشرہ غلط ہے. ایون کہ میرے آپ بولے گا کہ گھر والے بھی غلط ہیں، والدین بھی اگر مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا تو یہ بھی غلط ہیں، بہن بھائی بھی غلط ہیں، سب غلط ہیں، بس وہ میری جو گیدرنگ ہے وہ ٹھیک ہے. جب اس نے اسی 4 دیواری میں ہی رہنا ہے تو پھر وہ نہیں سوچے گا اس کے حوالے سے، کبھی نہیں سوچے گا الا یہ کہ کوئی دنیاوی اس کو بڑا نقصان پہنچے، پھر بڑا اس کو سبق ملتا ہے اور پھر بولیں گے مطلبی دوست تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرتے رہے، جب میرا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ سارے جو ہے نا اپنی راہ لے لیتے ہیں. لیکن بالخصوص ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپس میں رنجشیں عام ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن یہ والی جو آپ پوائنٹ جس کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے اس کو پوری کچھ صحبت تبدیل کرنی پڑے گی، اس کو کسی ایسی صحبت میں آنا پڑے گا اور اس کے لیے کسی اور اچھے نیک دوست کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی، دل میں خیر خواہی پیدا ہونا. دیکھیں متقی کے ساتھ دوستی اچھی بات ہے، گناہ گار سے دوستی اپنے جگہ، لیکن جو شخص اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ گناہ گار کو اپنے پاس بلا کر پھر اس کو اپنے ساتھ ہی ملا لے، سبحان اللہ، یعنی ہے اور وہ اس کو اپنے پاس بلائے اور پھر اپنا ہی اس کو بنا لیا اس نے، اور پھر اس کو اور اپنی داوسمی میں الحمدللہ ایسے کئی مثالیں مل جائیں گے، کئی مثالیں کہ جن کو یہ صرف کہا کہ چلیں ہفتے میں 1 دن دے دیں، اجتماع میں آ جائیے گا ہمارے ساتھ اور بس، اور مزید نہیں. بالکل ہزاروں واقعات کئی ایسے ہیں کہ جن کو صرف یہ کہا ہو کہ رمضان شریف کا اعتکاف کر لیجیے گا یار، اور چلو بہت سب کچھ کر لیا، 10 دن. ایک دوست کا ایک جملہ کام کر گیا اور پھر وہ اس کی زندگی کا پورا رخ بدل گیا، زاویہ بدل گیا. ایسے ہزاروں ملیں گے. اب میرے ایک دوست نے مجھے لے کر آیا تھا اور میں اس دوست کی وجہ سے اس مسجد میں بیٹھا. سارے قصے اور واقعات وہ ہم یہ سنتے ہیں اور ہیں جینوین باتیں، ایسے نہیں کہ اس کے اندر کوئی. اب ہوا کیا کہ وہ تھوڑا سا اس باؤنڈری سے نکلا، اس میں آیا، اس کا ایک مائنڈ پورا ایک چینج ہوا، ارد گرد کے لوگ کو چینج ہوئے، پھر اس کو وہ غلطی بھی نشاندہی ہوئی کہ واقعی وہ غلطی تھی. اگر وہ انہی کے ساتھ رہ گئے تو پھر تو سوال ہی نہیں نا سوچنے کا کہ وہ کیسے، اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں آئے گا. اس کے دوست ہی جو سب کچھ کروا رہے ہیں تو وہ کیا اس کو یہ کہیں گے کہ آج تھوڑا سا اس کے اوپر مراقبہ کر لیجئے گا، یہ غلط کیا ہم نے، سارے 5 مل کے غلط کام کریں اور اس کے بعد یہ کر کے ہو سکتا ہے کسی کو توفیق ملے اور اسی دن 5ویں توبہ کر لیں اور سارے سیدھے ہو جائیں. لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. جب نیک لوگوں کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ وہاں پر صحبت ملتی ہے، وہ کہا گیا نا حدیث میں لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت تھوڑی رہتا ہے، پھر اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. وہ اس بندے کے لیے بھی کہ جو ان کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اور کام کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. فرشتے کہتے بھی ہیں یا اللہ یہ اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، یہ کسی اجتماع میں اس ذکر کی محفل میں نہیں آ رہا تھا، بس جاتے جاتے دیکھ لیا کچھ بیٹھے ہوئے، چلو بیٹھ جاؤ. اسی صحبت کا یہ عالم ہے. فرمایا اب آ گیا میرے اچھے بندوں کے اندر تو اب اس کی بدبختی دور کر دی، اب نہیں بدبخت رہے گا، اس کو بھی خوش بختوں میں داخل فرما دیا گیا. تو اس کے کیا تھوڑی سی وہ صحبت وہ تبدیل ہوئی ہے، تھوڑی سی میں یہ ہے، ابھی تھوڑی سی ہوئی ہے. اگر مستقل دوست بنا لے اچھوں کو تو جب ایسا وہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے مائنڈ میں کئی چیزیں آئیں گی اور وہ غلطیوں کی نشاندہی بھی اسے ہوگی. یہ جو حدیث قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار متقین وہ دشمن نہیں ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت آپ نے فرمایا کہ 2 دوست مومن ہیں اور 2 دوست کافر ہیں. مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے، یا اللہ مجھے تیری اور تیرے رسول کی
فلاں مجھے فلاں میرا دوست تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری اور نیکی کی بات کہتا تھا، برائی سے مجھے روکتا تھا. اور کیا آگے میں خبر دیتا ہے کہ اور مجھے یہ بھی بتاتا تھا کہ تیرے پاس بھی آنا ہے، حاضر بھی ہونا ہے، اے اللہ میرے بعد اس کو گمراہ نہ کرنا، اس کو ہدایت دے جیسے مجھے ہدایت دی، اور اس کو ایسی عزت عطا فرما جیسے تو نے مجھے عزت عطا فرما. یہ اچھا دوست یہ کہے گا. فرمایا کہ جب اس کا مومن دوست بھی انتقال کر جاتا نا، اللہ ان دونوں کو جمع فرما دیتا ہے. یعنی دنیا کے اندر اچھی دوستی تھی، وہاں بھی جمع ہو گئے، وہاں بھی ان کو جمع کر دیا گیا. اور پھر ان سے ارشاد فرمائے گا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہو نا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک اچھا دوست، اچھا رفیق، اچھا بھائی میرے لیے ثابت ہوا ہے کہ جس نے مجھے یہ کچھ کہا. اور پھر اللہ ان دونوں کو وہ جنت کا داخلہ ملے گا. لیکن جو دو کافر دوستوں کے کہا، اب انہوں نے کہا جب ایک مرتا ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اللہ فلاں نے مجھے تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کیا تھا، فلاں نے مجھے یہ کیا تھا، مجھے برائی کے لیے وہ کہتا رہتا تھا، نیکی سے روکتا رہتا تھا. اور پھر جو ہے وہ مجھے یہ بھی میرا دماغ مناتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. دیکھیں تیرے پاس نہیں جانا، مرنے سے کوئی بھی نہیں انکار کرتا. مرنے کا معاملہ یہ کوئی بڑا سا بڑا کوئی کافر بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، کوئی جیسا بھی ہو، سب کہیں گے مرنا ہے. لیکن مسلمان ایک عقیدے اور نظریے کے تحت جی رہا ہے جس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ مرنا ہے تو بس اسے ختم ہو جانا، نہیں، اس کا عقیدہ مرنا ہے اور موت برحق ہے، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے اس میں آنی ہے، اور پھر اٹھنا بھی ہے، اور پھر اٹھنا ہے، اور یہ سارے معاملات بھی ہونے، پھر قبر ہے، پھر آگے کے معاملات ہیں. تو مومن اس نظریے کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو فرمایا یہ جو کافر دوست ہوگا نا، اس کا تو یہ جب اپنے کافر دوست کے بارے میں اللہ سے یہ کہے گا، اور پھر جو دوسرا بھی بعد میں آئے گا تو ان کو کہا جائے گا تو ایک دوسرے کے بارے میں، تو قیامت کے دن یہی گہرے دوست ایک دوسرے کے بارے میں لان تان کر رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں یہ ہوا، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں یہ ہوا ہے. کیوں نہ ہو اچھی دوستی، اچھی صحبت اختیار کی جائے، اور یہی دعوت اسلامی اس کی بہترین مثال ہے. آپ کو ایسے ہزاروں دوست ملیں گے ایک دوسرے کی خیر خواہ، فجر میں اٹھانے والے ایک دوسرے کو، اور نیکی کی دعوت میں ساتھ جانے والے اور خیر خواہ. تو یہ ایسا دوست ہونا چاہیے. آپ کو کئی جیل میں قید لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے پھنس گئے. انہوں نے شاید خود کرائم کمٹ نہ کیا ہو، لیکن ان کے دوست کچھ اللیگل اسلحہ رکھے ہوئے تھے. وہ ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا بندہ، اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا کہ تم بھی تو اس گاڑی میں بیٹھے ہو. اب 4 لوگ بیٹھے ہیں، 2 نے وہ اللیگل اسلحہ رکھا گاڑی میں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اندر. چلو بھائی چاروں پہ کیس بناؤ. ہلکا سا اس طرح کے کئی قیدی ملیں گے، قاتلین ہو گئے، راشی بن گئے، کسی بھی طرح کا کرائم دوست کی وجہ سے، ساتھ ہونے کی وجہ سے. بڑا کرائم اس نے کیا ہوگا، وہ بھی ساتھ میں تھا، ساتھ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ مرڈر کے کیس میں اس طرح کا لنک ہوتا ہے، چھوٹا سا لنک ہوتا ہے کہ بھائی ایک تھے ہمارے جاننے والے، تو کہنے کے اسلام بھائی تھے، بولے میں جیل میں گیا، جیل میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے. بولے میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ کسی نے مجھے آواز دی، بولے آپ تو وہ ہیں مسجد میں درس دیتے تھے. تو بولے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بولے میں آپ کا درس سنتا تھا، جو بھی معاملہ تھا یہاں پڑھتے تھے. تو بولے آپ بیٹا یہاں کیسے آ گئے؟ تو بولے یوں ہوا کہ وہ ایک دوست تھا میرا، مجھے گاڑی چاہیے تھی، بائک، تو میں اس کی بائک لے کے چلا، تو پولیس والے نے روکا تو پتا چلا یہ بائک جو ہے وہ چوری کی تھی. اللہ، وہ بیچارہ لنک اتنا سا تھا، اتنا سا لنک تھا. تو چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. جو آپ مفتی صاحب بادر شاہ فرمائے تھے نا کہ اپنے ساتھ رکھ کے دیکھیں جن اسلامی بھائیوں نے، جن لوگوں نے خود بھی اجتماعات میں آئے، گھر والوں کو بھی لے کر آئے، تو آج ان کے بھی بھائی وغیرہ جو ہے ماحول میں نظر آتے ہیں، دوست وغیرہ کا ہلکا احباب بڑھا. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے، کراچی سے باہر سے آئے ہوئے تھے سیوک سینٹر کی جانب. تو میں نے کہا کہ ان سے ملنا بھی تھا، تو میں نے کہا حضرت آپ یہاں آ جائیے فیضان مدینہ میں ادھر تھا. تو ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ تھے. تو بولے آپ ایک کام کیجیے، آپ ادھر آ جائیے، ادھر ہم ملاقات کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، یہاں پہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، آئیں. تو اچھا پھر ان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں آ جاؤں، چلو میری بات کو بڑا رکھتے ہوئے آ جائیں، لیکن 3 کا ذہن نہیں ہے. تو وہ بات یوں چلتی رہی کہ نہیں آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آ جائیں. اب یوں چلتا رہا، تو میں کہا آئیں تو تھوڑی خیر خواہی وغیرہ بھی ہو جائے گی. تو وہ آئے، تو وہ اس طرح آئے تھے، چلو چلتے ہیں، یوں تھا انداز. دوست تھے ان کے، وہ ہاں ان کے جو دوست تھے بھائی وہ ادھر بلا رہے ہیں فیضان مدینہ میں، دوست لے آیا، آخر لے آئے نا. اب یقین کریں کہ وہ جو مجھے بتایا کہ ان کا بھی دل نہیں تھا آنے کا، کہ آئیں گے فیضان مدینہ، یوں کیا ہوگا، ایک الگ دنیا ہے نا، لوگ سوچ کیا رہے ہو گئے ہوں گے. تو پھر وہ آئے تو یوں آ گئے، چلو ٹھیک ہے آ رہے ہیں بھائی آپ کے پاس ہی آ جاتے ہیں. تو آئے تو پھر میں کچھ خیر خواہی وغیرہ بھی کر دی. تو پھر وہ نماز پڑھی فیضان مدینہ میں عصر کی،
اتنی بڑی مسجد, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو گنبد ہے نا ہمارا, کوئی آ رہا ہوں نا پہلی مرتبہ, ادھر کوئی کراچی سے باہر سے آیا ہے, پاکستان سے باہر آیا ہے, تو بولے ہمیں کراچی گھماؤ, میں تو کہوں گا اس کو فیضان مدینہ لے آئے. کمال کا نظر. تو اب وہ جب وہ یہاں پر آئے فیضان مدینہ میں, اور یہ جو اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکل کے یہاں سے جو گنبد ایک نظر آتا ہے قریب سے, اس کا منظر ہی الگ ہے. تو یہاں پر آئے, میں نے تھوڑا سا چینل وغیرہ, اور پھر یوں, پھر جب گنبد دکھایا اور پھر نماز پڑھی انہوں نے, اچھا ٹھیک ہے بھائی مجھے بھی کام کرنا ہے یہاں پہ. تو میں کہ ٹھیک ہے اب ہوگی حضرت, ہو گئی ملاقات جو بات تھی. بولے ایک بات بتائیں. میں جی. بولے آپ یقین کریں پہلے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا, اب جانے کا دل. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو آپ لے کر تو آئیے یہاں پر, آپ لے کر آئیے یہاں پر, دل کی دھلائی ہوتی ہے, دل کی دھلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا کرے, اچھے دوست دے, اور برے دوستوں سے بچیں. اگر آپ کو ان کے ساتھ مزہ آتا ہے, کھلاتے پلاتے ہیں, تفریح کراتے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ یہ تھوڑی دیر کی تفریح یہ بھی آگے آپ کی لائف کی خرابی بربادی کا باعث نہ بن جائے. بڑے کسی معاملے میں بعض دوستوں کی کرمنل ہونے کا, ان کے برے کاموں کا, ان کی کسی غلط ایکٹیویٹیز کا پتہ ہوتا ہے, پھر بھی بندہ بیٹھ اس لیے رہا ہوتا ہے یار مزہ آتا ہے یار, کھلاتے پلاتے پہنچ کراتے ہیں. یہ بھی ہے مبلغین کی دوستی, مبلغین سے, نعت خواں کی دوستی ایک نعت خواں سے. عارف بھائی بھی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ایک عرصے سے ضروری نہیں ہے تو لینا محبت دوستوں پہ حضرت. نہیں ماشاءاللہ عارف بھائی, عدنان شیخ بھائی سے تو میں نعت سننا چاہوں گا.